الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اگر تھوڑا جڑ کر اور سامنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بات کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور آپ حضرات کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. ماں باپ پر اور مربیوں پر، اساتذہ پر، بستی کے ذمہ داران پر، علماء پر بچوں اور بچیوں کی تربیت کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے اور جو ان کے فرائض ہیں اس سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے. اس بات کی اہمیت بتلائی گئی کہ بچوں اور بچیوں کی ایمانی تربیت کرنی چاہیے، ان کی اخلاقی تربیت کرنی چاہیے، ان کی جسمانی تربیت کرنی چاہیے اور علم اور ادب سکھا کر ان کی عقلی تربیت بھی کرنی چاہیے. اور یہ وہ تربیتیں ہیں جو سنائی جا رہی ہے کہ یہ ہر مسلمان مربی پر، ہر مسلمان ذمہ دار پر، ہر مسلمان ماں اور باپ پر ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر، اپنی اولاد، اپنے بستی، اپنے محلہ کے بچوں کی فکر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ذمہ دار بنایا ہے اور قیامت کے دن اس کی ذمہ داری سے متعلق اسے سوال کیا جائے گا. اگر ہم نے بچوں اور بچیوں کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دی اور اسلامی خطوط پر اور قرآن اور سنت کی روشنی میں جن جن چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے تربیت کے سلسلے میں ان چیزوں کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی اور پھر بعد میں بچے بگڑ گئے اور پھر ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کا دین و ایمان لٹ گیا تو اس صورت میں ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے اللہ کے پاس پکڑ سے بچنے کے لیے. ہم نے ہمارے بس کی تو کوشش کر لینی چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہماری کوشش پر ثمرے اور پھل کی امید رکھنی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں اور خواب ہم دیکھیں کہ ہمارا بچہ بڑا عالم بنے، بڑا مفتی بنے، بڑا قاری بنے، بڑا پروفیسر بنے، بڑا ٹیچر بنے، بڑا ڈاکٹر بنے، بڑا انجینئر بنے، وہ ہمارے دکھ سکھ کو سمجھنے والا بنے، قوم اور ملت کا سپاہی بنے، قوم اور ملت کی عزت بنے، ہمارے خاندان کی عزت بنے. ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں اور پھر ہم یہ توقع رکھیں کہ ہمارے گھر میں پلنے والے بچے اور بچیاں یہ ہماری رسوائی کا ذریعہ نہ بنے، ہمارے لیے درد سر نہ بنے، تو پھر یہ کیسی امید ہوئی؟
اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد فرماتے جو کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک بنیادی ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کے تعلق سے، بچیوں کے تعلق سے فکر مند ہوں، اور دین اسلام جس لائن سے ان کی تربیت کا حکم دیتا ہے تو ان لائنوں سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ جیسے ایمانی تربیت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کتنی ضروری چیز ہے، اسی طرح سے بتایا گیا کہ اسلامی نقطہ نظر سے اخلاقی تربیت کتنی ضروری ہے، پھر یہ بتایا گیا کہ اسلامی نقطہ نظر سے جسمانی تربیت کتنی ضروری چیز ہے، یہ بھی بتایا گیا کہ اسلامی نقطہ نظر سے عقلی یعنی علم اور فکر دینے والی تربیت کتنی اہم اور ضروری ہے۔ تو آج آپ کی خدمت میں ایک پانچویں قسم کی تربیت جو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور اسی طرح سے سماج کے ذمہ داروں کی، مربیوں کی ذمہ داری ہے کہ جو ان کے اوپر فریضہ عائد ہوتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کی نفسیاتی تربیت کرے۔ کون سی تربیت؟ بولو، نفسیاتی تربیت کرے۔ نفسیاتی تربیت کا کیا مطلب؟ بچوں اور بچیوں کی نفسیات اچھی بنائیں، اسلامی بنائیں۔ اگر بچوں اور بچیوں کی نفسیات اسلامی ہوگی، بچوں اور بچیوں کی تربیت نفسیاتی اعتبار سے ایسی کی جائے گی کہ ان کے اندر اسلامی نفسیات ہوگی، فکر آخرت ہوگی، جنت کا شوق ہوگا، دوزخ کا ڈر ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، رسول اللہ کی محبت ہوگی، اور ان کے اندر حیا ہوگی، ان کے اندر شرم ہوگی، ان کے اندر جرأت اور ہمت ہوگی، ان کے اندر چستی اور پھرتی ہوگی، ان کے اندر زندگی کو جینے کا اور جی کر کسی مقصد کو حاصل کرنے کی لگن ہوگی۔ تو یہ سب چیزیں نفسیات پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو باوقار سمجھے، یہ سب چیزیں ان کی نفسیات سے تعلق رکھتی ہے۔ نفسیات کہتے کس کو ہیں؟ نفسیتن کی جمع ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں ذہنیت کے، اس کے معنی آتے ہیں سوچ کے۔ تو یہ جو نفسیات ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سائیکولوجی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے رویے کے ذریعے سے جو تعلیم دی ہے نفسیات کی طرف توجہ دینے کی، اور بچوں کے اور بڑوں کی نفسیات کو کیسے ڈیولپ کیا جائے اور کیسے اس کو بنایا جائے، اور نفسیاتی بیماریوں سے ملت کو کیسے بچایا جائے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو کچھ ہم کو ملتا ہے اس کو ہماری زندگیوں میں ہم نے داخل کرنا چاہیے۔ نفسیات، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ علم نفسیات کا تعلق انسان کے ذہن اور اس کے عملی کردار سے ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسانی سوچ اور انسانی ذہنیت، یہ انسانی جذبات، انسانی خیالات اور اس کی سوچ، یہ اس کے عمل اور کردار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی قوم کے اندر خوف اور ڈر پیدا کر دیا جائے تو وہ قوم مفلوج ہو جاتی ہے۔ وہ قوم کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ باتیں تو بہت بڑی بڑی کرے گی لیکن عملی قوت ان کے اندر نہیں ہوگی، کیونکہ اندر خوف کے جذبات ہیں۔ انسان کی جو عقل ہے، اس کا جو دماغ ہے، اور دماغ جس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ جس طرح سے اس کی ذہنی سطح انسان کی بنتی ہے، آپ اس کی اہمیت کو ایسے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا ہے، اور دماغ کا کام اللہ تعالیٰ جو شروع فرماتے ہیں بچے کے ماں کے پیٹ میں ہونے کے وقت سے اس کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے وقت میں
ڈلیوری کے وقت میں اور آپریشن کے وقت میں بچے کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آپریشن کیا جا رہا ہے، مجھے دنیا میں لایا جا رہا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر 7 سال کی 6 سال کی عمر تک ماہرین کہتے ہیں کہ بچے کا جو دماغ ہے وہ پیدا ہونے کے بعد سے 6 سال کی عمر تک مسلسل بنتا رہتا ہے اور مسلسل ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، اور جب 6 سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو اس وقت میں اس کا دماغ کامل ہو جاتا ہے۔ یہ جو پیریڈ ہے پیدائش سے لے کر 7 سال کی عمر تک، تو یہ وقفہ اور یہ حصہ بچے کی زندگی کا بہت اہمیت والا ہوتا ہے۔ اس کا دماغ بہت فاسٹ چل رہا ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں ہم اس کو نادان سمجھ کر اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہ جو وقت ہوتا ہے بچہ ماں کا دودھ پیتا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کا دماغ بنتا چلتا ہے، اس کا دماغ تیز ہوتا رہتا ہے۔ یہ عمر کا حصہ پیدائش سے لے کر 6 سال تک یہ بہت حساس وقت ہوتا ہے۔ اس میں اگر بچے کے ذہن پر، بچی کے ذہن پر اگر کوئی خرابی مسلط ہو جائے تو اس کا دماغ جیسے بننا چاہیے ویسا بن نہیں پاتا، اور جب بچے کا وہ دماغ نہیں بنے گا تو اب یہاں سے آگے 7ویں سال سے لے کر موت تک بہت ممکن ہے کہ وہ کمی جو اس کی 6 سال میں رہ گئی ہے، وہ کمی، دماغی کمی، وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی نفسیاتی تربیت کے سلسلے میں جو رویہ اپنایا ہے، اس رویے کو اس پیریڈ میں بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے آئیڈیل بنا کر اور اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے مسلمان ان ہدایتوں پر عمل نہیں کرے گا تو کون سی قوم کرے گی؟ ایک مسلمان کا طرہ امتیاز تو یہ ہے کہ بھلے ہی ہمارا دماغ ان چیزوں کو بہت معمولی سمجھتا ہے، لیکن ہمارا ایمان ان باتوں کو بہت اہمیت دیتا ہے جن باتوں کو حضور نے اہمیت دی، اس لیے ہم ان چیزوں کو بہت اہمیت دیں گے۔ یہ 6 سال کا پیریڈ ایسا ہے کہ جس میں بچہ سیکھتا رہتا ہے اور اس کا دماغ بنتا رہتا ہے۔ 6 سال میں اس کے دماغ کے بننے کا وقفہ پورا ہو جاتا ہے، اور جو چیز بن چکی ہے اب اس پر اس کی پوری زندگی کا دار و مدار ہے۔ ایسا سمجھیے کہ 6 سال تک ہم جو بچے کی ذہنیت اور جو نفسیات اس کو سمجھا دیتے ہیں یا اس کو دے دیتے ہیں، پلا دیتے ہیں، تو اس کے بعد وہ بچہ ان نفسیات کے حساب سے ہم کو اپنا بدلہ دیتا ہے۔ یعنی بچہ ایسی کتاب ہے کہ ہم اس کو بچپن میں لکھتے ہیں، اور بچہ جیسی ہی سمجھ اور شعور کے وقت میں آتا ہے تو وہ بچہ ہم کو کتاب پڑھ کے سناتا ہے۔ جو بھی کچھ بچوں کی نفسیات کی وجہ سے بچے دین اور ایمان کے اندر بگاڑ پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے نقصان اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، ہمہ قسم کی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان میں قصور اگر ہوتا ہے تو بچپن کے ان کے ماں باپ کی لاپرواہی ہوتی ہے۔ آج نفسیاتی بیماریاں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، ڈپریشن کے لوگ شکار ہو رہے ہیں، مینٹلی ڈسٹرب اتنے ہیں کہ ہر کوئی آدمی ٹینشن میں ہے، خودکشی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، بچیاں اپنے ماں باپ کے ساتھ میں رہنے میں خوش نہیں ہیں، وہ اپنے گھروں سے بھاگ رہی ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جو ان کے نفسیاتی اعتبار سے ان کی تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے وہ گمراہی کے دہانے پر ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں پر کم سے کم اتنا تو ضرور ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ماں کو مسلمان دیکھتے ہیں، باپ کو مسلمان دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ رسول کی بات وہ سنتے ہیں، تو وہ جو 6 سال کے عرصے میں بچے نے لیا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کے دل پر نقش ہو جاتی ہے چیز۔ تو ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ جب مسلمان ہونے کے بعد میں بھی
وہ جب برے ماحول میں چلے جاتے ہیں، بہت سی بچیاں برے ماحول میں چلی جاتی ہے، ان کے اخلاق خراب، ان کا کردار خراب، ہر طرح کی برائیاں ان کے اندر آ جاتی ہے، بے حیائی ان کے اندر آ جاتی ہے، کون سا گناہ ہے کہ وہ نہ کرتے ہو، لیکن اگر ان کے ساتھ بیٹھے تو پھر بھی ان کے دل میں کہیں نہ کہیں ایمانی چنگاری ہوتی۔ بات کے ماحول کا اثر انہوں نے لیا عادات اور اطوار کے اعتبار سے، تو ان کے اخلاق کردار سب بگڑ گئے، لیکن 6 سال کے عرصے کے اندر انہوں نے جو ماں اور باپ سے لیا تھا ایمانی حرارت کچھ نہ کچھ درجے کی، وہ ایسی ان کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے کہ بہت سی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا نام تک بھی مسلمانوں جیسا نہیں رکھتا، لیکن اس سے اگر ٹٹولے تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایمان کی شمع جل رہی ہوتی۔ تو جو 6 سال کے اندر اندر جو بچوں کے دماغ میں اتاری جاتی ہے چیزیں، وہ بڑی اہمیت والی ہوتی ہے، اور 6 سال کے بعد سے یعنی 7ویں سال سے بچے کا ذہن چونکہ تکمیل پا چکا ہوتا ہے، اب اس کے بعد اس کا وہ وقت شروع ہوتا ہے جس میں ہم نے اس کو کچھ چیزوں کی عادت ڈالنی ہوتی ہے۔ 6 سال تک آپ ان ممالک کو دیکھو جن ممالک میں بچوں کو 7 سال سے پہلے اسکول میں جانے نہیں دیتے، بچوں کو گھر میں رکھ کر ان کے ذہن کو صرف ان کے ذہنی تربیت اور ان کی نفسیات کے اوپر محنت کرتے ہیں کہ بچے خوش مزاج ہو، ان کا ذہن خوشگوار ماحول میں ڈیولپ ہو۔ جب وہ بچوں کے ذہن تکمیل پا جاتے ہیں اور 6 سال تک وہ اپنے بچوں کو کتابوں کا، لکھنے پڑھنے کا بوجھ نہیں ڈالتے، جس کی وجہ سے ان کی ذہنی صلاحیت اچھی ہوتی ہے، تو جب وہ 7ویں سال سے اسکول شروع کرتے ہیں تو وہ بچوں کو آپ دنیا بھر میں دیکھیں گے، ان ممالک کے بچوں کو وہ میتھس میں اور ایسے علوم میں جس میں دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ علوم میں، ذہنیت والے علوم میں وہ بچے نمایاں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو 6 سال کا پیریڈ ہے، یہ ایسا پیریڈ ہے کہ بچہ ہنستے کھیلتے اور زندگی گزارتے ہوئے سیکھے، اور پھر لکھنے پڑھنے کے ساتھ، بوجھ کے ساتھ اور ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ اب اس کو 7ویں سال کی عمر سے عادت ڈالنی۔ اسی وجہ سے حضور نے فرمایا، کیونکہ اسلام کا سب سے بڑا حکم نماز ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو نماز کی عادت ڈالو، اب اس کو اپنے ساتھ لاؤ مسجد میں، مدرسے میں، اور اس کو نماز کی عادت ڈالو۔ جب 7 سال کا بچہ اب وہ دھیرے دھیرے اسلامی عادت اپنائے گا، علم کی عادت اپنائے گا، اپنے روزمرہ کی زندگی میں اس کو ڈسپلن سکھایا جائے گا، اسلامی چیزیں اس کو سکھائی جائے گی اور وہ عادت اس کو ڈالی جائے گی، تو پھر 10 سال کی عمر جو ہوتی ہے وہ شعور والی عمر ہوتی ہے، اور وہ شعور والی عمر کے بعد پھر اب کوئی غفلت بچے سے نہیں ہونی چاہیے، تو پھر اب اس کو تنبیہ بھی کرنے کا حکم ہے۔ کیا وہ نماز میں لاپرواہی کرے تو اب اس کی تنبیہ کرے، اور اس کو نماز کا پہلے تم نے عادت بنانے کی کوشش کی، اب اس کی پابندی کی فکر کرو۔ پھر بچہ جب جیسی 14 سال کا ہوتا ہے تو یہ بلوغیت کے قریب یا بالغ ہونے کا اس کا وقت ہوتا ہے، اور 14 سال سے لے کر 24 سال کی جو عمر ہوتی ہے یہ بڑی اہمیت والی عمر ہوتی ہے۔ جو بھی کچھ ہم نے اس سے پہلے بچوں کی نفسیات بنائی ہیں، تو اب اس کے واچ کا ٹائم ہوتا ہے کہ بچوں اور بچیوں کو 14 سال سے لے کر 24 سال کی عمر تک ہم جانچیں کہ وہ کیا سوچتا ہے، اس کی نفسیات کیا ہیں، اس کے اوپر کون سے عمل کا کیسا رد عمل وہ دیتا ہے، کون سی چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، یہ چیزیں دیکھنے کی ہے، اور دیکھ کر اس کے حل کرنے کی کوشش کرنے کی عمر ہوتی ہے۔ اور اس میں ہم لوگ بچوں کو دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے بچے جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد اس کو نعمت سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو ایک ذمہ دار زندگی سمجھنی چاہیے کہ ہمارے اوپر اب ان کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم بھی دوسری قوموں کی طرح سے انجوائمنٹ والی زندگی، جو صرف دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اپنی زندگی کو بس اپنے خوشی، راحت، آرام کے حصول کی کوشش کے لیے سمجھتے ہیں، اور بس
تھوڑے وقت کے راحت کے لیے، خوشی کے لیے، اپنے انجوائمنٹ کے لیے ہم بچوں کو کبھی موبائل کے حوالے، کبھی ٹی وی کے حوالے، اور کبھی کمپیوٹر گیم کے حوالے، اور کبھی باہر گلی کوچوں کے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ بچپن ہی سے بچوں کی نفسیات پر بہت برا اس کا اثر پڑتا ہے۔ عام طور پر بچوں پر 3 جگہ سے نفسیات پر اچھے یا برے اثرات پڑتے ہیں۔ ایک ہے ان کے ماں باپ اور گھر کا ماحول، دوسرا ہے اسکول اور اسکول کے اندر کا ماحول، اور تیسرا ہے بستی اور دوستوں کا ماحول۔ یہ 3 جگہوں سے عام طور پر بچے کے اندر اچھے یا برے اثرات پڑتے ہیں۔ اب بہت ممکن ہے کہ لوگ کہیں کہ نہ اسکول میں ہم کچھ کر سکتے ہیں، نہ محلے میں کچھ کر سکتے ہیں، مجبور ہے، تو لیکن گھر میں تو کر سکتے ہیں۔ گھر کا جو ماحول ہے، ماں باپ کا ماحول، یعنی کہ بچے کے ماں باپ جو میاں بیوی ہے، ان کے آپس کے رویے، ان کے آپس کی ملنساری، ان کے آپس کے اخلاق، کردار، اور ان کا بچوں کے ساتھ لگاؤ، یہ چیزیں بچے پر اثر انداز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر یہاں سے آگے جب بچہ 6 سال سے اوپر کا ہو گیا تو اب اس کے تعلیم تربیت میں اس کو عادی بنانا ہے اچھی چیزوں کا، اور 10 سال کی عمر میں ذمہ داری کا احساس ایسا دلانا ہے کہ کوتاہی ہونے پر ان کی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو، لیکن مناسب انداز ہو، چڑچڑپن اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جب بچہ 14 سال سے اوپر کا ہو گیا تو اس وقت میں بچے اور بچیاں اگر ہم سے دور دور رہتے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ان کو اپنا دوست بنا کے رکھے، ان کے احساسات کو سمجھے، ان کے جذبات کو سمجھے کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس میں یہ حد سے گزر رہے ہیں، اس کو دیکھیں۔ عام طور پر ماہرین نفسیات کا تجزیہ یہ ہے کہ 14 سال سے لے کر 24 سال تک کے بچے عام طور پر اکثریت دیکھی گئی ہے کہ اسی عمر میں لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ عام طور پر 14 سے 24 سال کی عمر ہی میں کبھی لڑکے گھر سے بھاگ جاتے ہیں یا لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ اسی عمر میں 14 سال سے 24 سال کی عمر میں بچے آوارہ اور لاپرواہ بن جاتے ہیں۔ پہلے بہت اچھے تھے لیکن یہاں سے آگے کی عمر میں وہ ایک دم لاپرواہ اور آوارہ بن گئے، بری عادتوں کے شکار ہو گئے۔ عام طور پر زنا کی جو شرح ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں عام طور پر زیادہ کون سی عمر میں زنا کرتے ہیں تو وہ 14 سال سے لے کر 24 سال کی عمر ہے، کیونکہ ان کی جو نفسیات ہے یہ نفسیات کے واچ کرنے کا ٹائم ہے، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کی نفسیات بنائی ہے تو اب اس اعتبار سے بہت ساری مرتبہ وہ نفسیاتی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کی نفسیاتی تربیت نہیں کی ہوتی، ان کی نفسیات کو عمدہ نہیں بنایا ہوتا ہے، تو پھر اب نفسیاتی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی ان کے اندر بزدلی آ جاتی ہے، کبھی ان کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے، کبھی ان کے اندر چوری کا مزاج ان کا بن جاتا ہے، کبھی ان کا جھوٹ بولنے کا مزاج بن جاتا ہے، کبھی ان کا کاموں میں لاپرواہی کرنے کا ایک دم مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ باپ سمجھائے ماں سمجھائے تو وہ دشمن لگنے لگتے۔ تو یہ سب نفسیاتی اعتبار سے لاپرواہی کرنے کی وجہ سے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم ماہرین نفسیات نے جو چیزیں بتلائی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے دین نے ہم کو جو بچوں اور بچیوں کی نفسیات کے سلسلے میں تعلیم دی ہے، ان چیزوں کو ہم اپنائیں اور اپنے بچوں کو بچپن ہی سے کیئرفل طریقے پر اور ایک ذمہ داری سمجھ کر ہم اپنے بچوں کی نفسیات کو بنانے کی فکر کریں۔ بچوں کی نفسیات بنانے کے لیے آسان سے فارمولے سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو آتے دیکھتے تو ان کا پرتفاق انداز میں استقبال کرتے۔ احادیث آپ پڑھتے چلیے کہ حضرت حسن حسین آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باہیں پھیلا دی اور ان کا خوش دلی سے استقبال کیا۔ یہ خوش دلی سے استقبال کرنا بچوں کو اپنے سے قریب کرتا ہے۔ 2 فائدے نفسیاتی اعتبار سے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سماج کا ذمہ دار آدمی ہے، عالم ہے، مفتی ہے، حافظ ہے، قاری ہے، ٹیچر ہے، ذمہ دار آدمی ہے، اور بستی کا لیڈر ہے، اور گھر کا ذمہ دار ہے، چچا ہے، تایا ہے، باپ ہے،
ماں ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ بچے آ رہے ہیں تو اگر وہ ان کا استقبال کرے تو نفسیاتی ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اپنے بڑوں سے محبت کرنے والا بنے گا، اور دوسرا نفسیاتی فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا دل بھی کشادہ ہوگا، یہ دوسروں کو بھی اس طرح سے استقبال کرے. پھر دوسری سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بچوں کے سر پر سے شفقت کا ہاتھ پھیرتے. کتنی چھوٹی سی چیز ہے، لیکن بچوں کے ذہن پر اور ان کی نفسیات پر اس کا غیر معمولی اثر پڑتا ہے. عام طور پر بچے جو یتیم ہوتے ہیں تو ان کو لاڑ پیار نہیں ملتا، تو ان کے اندر جو ذہن ان کا ڈیولپ ہونا چاہیے، ماہرین کہتے ہیں کہ جب یتیم بچوں کی نفسیات کو چیک کیا گیا، ان کے دماغ کے ڈیولپمنٹ کو چیک کیا گیا، تو جن بچوں کے ماں باپ ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں یتیم بچوں کا جو ذہن ہے وہ انتہائی درجے ڈیمیج ہوا ہوتا ہے، اور وہ بن نہیں پایا ہوا ہوتا ہے، بہت خالی پن اس میں رہتا ہے. اسی سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی یتیم بچہ دکھے، کوئی محبت اور شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے، تو جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے تو اتنے بالوں کے بقدر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائیں گے. یعنی کہ حضور کس طرح سے بچوں کی نفسیات کو سمجھتے ہیں اور ان کی نفسیات کی تربیت کی طرف توجہ فرما رہے ہیں کہ ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ بچوں کے سروں پر سے ہاتھ پھیرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موقع بموقع جب بچے ان سے ملتے تو بچوں کے سروں پر سے ہاتھ پھیرتے. بلکہ ایک صحابی جو بچے تھے ان کے سر پہ سے ہاتھ پھیرا تو وہ تو بڑھاپے تک بھی اپنے اس بات کو نقل کر رہے کہ حضور نے میرے سر پہ سے شفقت سے ہاتھ پھیرا. اس کے بھی دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو بچہ بڑوں سے جڑتا ہے، ان کی محبت عظمت دل میں آتی ہے اور ان کا وہ خیر خواہ بنتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ سماج کے اندر رحمت شفقت والا بنتا چلتا ہے، اس کی نفسیات ویسی بنتی ہے. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو یا اپنے محلے کے بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہیں، اتنی شفقت اور محبت دکھائے کہ بسا اوقات ان کو گود میں لے، ان کو بوسہ لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کو بوسہ لیا کرتے تھے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ بچوں کا بوسہ لیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں بچوں کا بوسہ لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں لیتے اپنے بچوں کا بوسہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل میں رحم نام کی چیز ہی نہیں رکھی تو میں کیا کر سکتا ہوں. اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، آپ بچوں کا بوسہ لیتے ہیں، میرے تو 10 بچے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی بچے کا بوسہ نہیں لیا. حضور نے فرمایا کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتے. تو اندازہ کیجئے، تو ایک سنت چھوٹا سا عمل دکھتا ہے لیکن بچوں کی نفسیات پر اس کا غیر معمولی اثر پڑتا ہے. تو بچوں کو بوسہ دیا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ وہ بچوں کو اپنی مجلس میں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ نماز میں بھی لایا کرتے تھے. حضرت حسن اور حسین کا خطبے کے وقت میں آنا، آپ کا خطبے کے وقت اتر جانا اور ان کو گود میں لینا. حضرت امامہ جو حضور کی نواسی ہے تو ان کو کاندھے پر لے کر نماز پڑھنا اور پھر ان کا کاندھے سے اتار کر سجدے میں جانا، یہ کون ایسا ہے کہ جس کو یہ حدیث معلوم نہ ہو؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. ان کو جب بڑوں کی اچھی صحبت ملے گی، وہ بڑوں کو دیکھیں گے اور ان کے اعمال کو، ان کے کردار کو دیکھیں گے تو اس کے اچھے اثرات بھی پڑیں گے. ایک سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو توجہ دیا کرتے تھے. ہمارا کام کیا ہو گیا ہے، ماں کا بھی، باپ کا بھی، ذمہ داروں کا بھی، بچے ناسمجھ ہوتے ہیں تو ان کی طرف دھیان نہیں دیتے. وہ کچھ بول رہے ہیں، وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ کچھ اپنی باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم توجہ نہیں دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو توجہ دیا کرتے تھے اور ان کی بات کو سنا کرتے تھے، اس کو اہمیت دیا کرتے تھے. صحابہ کا بھی یہ عمل تھا کہ چھوٹے لوگوں کو بھی ان کے رائے مشورے لیا جاتا تھا اور ان کو بھی اہمیت دی جاتی تھی. اس سے بچوں کا حوصلہ بڑھتا ہے، خود اعتمادی آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ بچوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے.
کتنی حدیثیں آپ کو ایسی مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، وہ بچے ان کو پکڑ رہے ہیں. اس طرح کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت بتائی، اپنی زندگی بتائی. بچوں کے ساتھ کھیلنا، بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، اور بچوں کی نفسیاتی تربیت میں خاص طور سے جس چیز کی طرف اس وقت میں دھیان دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بچوں میں بے جا شرم اور حیا ایسی آ جانا کہ شرمیلا پن رہے اور ان کی خوبیاں دب جائے، اس سے ان کو بچانے کی کوشش کرنا. بچوں کے اندر جرأت اور ہمت پیدا کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ ہم بار بار جھڑکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر باہر کے بھی عوامل ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر خود اعتمادی، ہمت، جرأت ختم ہو جاتی. جبکہ بچے کو آپ ایسا بنائیے بڑا ہو جائے تو وہ صداقت کا علمبردار ہو، حق کو بولنے والا ہو، موت سے نہ ڈرنے والا ہو. حضور کے زمانے کے بچوں کی کیسی تربیت ہوئی کہ بچے ہیں جنگ بدر میں کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت عبد الرحمن کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے 2 بچے میرے بغل میں آ گئے ہیں، لیکن وہ بچے پوچھ رہے ہیں کہ ابو جہل کون ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو ہم اس کو جہاں دیکھیں گے تو اس سے بھڑ جائیں گے، یا تو اس کی موت آئی ہوگی تو وہ مر جائے گا یا ہم مر جائیں گے. تو بچوں میں یہ جذبہ، ابو جہل کو تو بچوں ہی نے تو قتل کیا تھا. اسی طرح سے اور بھی صحابہ کے جو بچے تھے لیکن ان کی ذہنی نفسیاتی تربیت کیسی ہوئی تھی کہ ان کے اندر ہمت، جرأت اور آخرت میں اپنے اعمال کا بدلہ لینا، دنیا کی حرص کم ان کے اندر ہو، قناعت ہو، غصے پر ان کا کنٹرول ہو، صبر ان کے اندر آئے، شکر ان کے اندر آئے. تو یہ سب نفسیاتی تربیت کے بعد میں وجود میں آنے والی چیزیں ہیں، ان کا ہم نے خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نفسیاتی تربیت کے لحاظ سے اور مزید جو چیزیں ہیں اس کی تحقیق کا جذبہ اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے کہ وہ ایک اہم ذمہ داری ہے، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اگلے ہفتے انشاءاللہ معاشرتی اور سماجی تربیت کے سلسلے میں اسلام کی کیا رہنمائی ہے بچوں کے سلسلے میں وہ آپ کو سنائی جائے گی، وہ 6ٹھی چیز ہوگی. پھر اس کے بعد ایک آخری چیز رہ جائے گی، وہ ہے بچوں کی جنسی یعنی سیکس سے ریلیٹڈ ان کی تربیت کے سلسلے میں اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے. پھر اس کے بعد والے ہفتے میں وہ چیز آئے گی. اللہ تعالی ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے اور سب کو اپنے بچوں کی فکر دنیا اور آخرت کی نصیب فرمائے. اذان دے دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب